السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى في كلامه المحكم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل شأنه في مقام ثالث: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی.
اخوت کی جاگیری، محبت کی فراوانی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آب، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آب، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا، تحلیلات تسبیحات تکبیرات الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اس مالک ارض و سما کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، شیوخ کرام اور دیگر تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر کہ جن کی محنت کے بعد کوشش کاوش کے بعد یہ دین اسلام دین حقہ دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن محرم الحرام کے دن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوم آزادی 14 اگست پاکستان کے قیام کے دن، تصور آزادی، یوم آزادی، نظریہ پاکستان، مقاصد آزادی، حصول پاکستان کے مقاصد، اس طرح کے تمام موضوعات ان دنوں میں خطبہ حضرات اور سپیکر اور اساتذہ اپنی مجالس کا حصہ بناتے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے، قابل توجہ ہے، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے اور ہماری قریب دور سے سننے والے، آواز کو سننے والے تمام احباب کے لیے، وہ چاہے فیس ٹو فیس سننے والے ہوں یا میڈیا کی روشنی میں اس موضوع کو سننے والے ہوں۔ موضوع محرم اور یوم آزادی کے تناظر میں دین کا جامع تصور، دین کا جامع تصور، محرم اور یوم آزادی کے تصور تناظر میں یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان پاکستان کا ہو، مسلمان ہندوستان کا ہو، مسلمان عرب ممالک کا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا، ان کے ہاں دین کا تصور ایک ہے۔ دین وہی ہے جو رسول ہاشمی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس قبل لے کر آئے تھے بواسطہ جبریل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ وحی کی صورت میں نازل کردہ دین ہے۔ تو گویا کہ دین کا جامع تصور اگر دو لفظوں میں یاد رکھا جائے
اور دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو دین کا جامع تصور یہی ہے کہ دین صرف کتاب و سنت کا نام ہے، دین صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ اس سے ہٹتے جائیں گے مذہب بھی بنتے جائیں گے، اس سے ہٹتے جائیں گے فرقے بھی بنتے جائیں گے، اس سے ہٹتے جائیں گے جماعتیں اور مسالک بھی بنتے جائیں گے۔ دین صرف اور صرف کتاب و سنت اور اس کی جو تعبیرات سلف صالحین نے کی ہے وہی تعبیر ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہے، عقل کے عین مطابق بھی ہے، فطرت کے عین مطابق بھی ہے اور کشف و وجدان کے عین مطابق بھی ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق بھی ہے۔ دین کی کوئی جزوی اور کلی، دین کی کوئی ایسی بنیاد احکام، ایسا دین کا حکم نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ٹکراتا ہو، انسان کی فطرت سے اس کا تصادم ہو اور انسانی طبیعت اس کو قبول نہ کرتی ہو۔ ہاں، وہ لوگ جن کی عقل بیمار ہے، جن کی طبیعت خراب ہے، جن کے دماغ میں مسائل ہیں، جن کے دل میں کجروی ہے، ان کو یہ دین حقہ، دین توحید، دین اسلام صحیح معنوں میں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ آنکھوں میں میل ہے، آنکھوں میں کچرا ہے، آنکھوں میں دھول ہے، آنکھوں میں دنیا کی دلدل ہے، دنیا کا جاہ و جلال ہے، دنیا کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہے، جس کی وجہ سے دین اسلام، دین توحید، دین الہی ان کو صحیح معنوں میں نظر نہیں آتا، صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے، زندگی گزارنے کے مختلف طور طریقے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مذہبی، سیاسی اور اسی طرح مسل کی فکر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دین کا جامع تصور، دین کا صحیح تصور، دین کا سچا تصور اصل ہے کیا، جس پہ آج نسل کو گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے سامنے اسی دین کی صحیح تصویر، صحیح پکچر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین سیاست کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، عدالت کا مسئلہ ہو، رسومات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، عبادات سے متعلقہ ہو، عقائد سے متعلقہ ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، وہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کا کوئی ایک مسئلہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک مسئلہ، دنیا کا ایک فرد ایسا وہ ہمیں دکھاؤ کہ جس فرد کو وہ مسئلہ درپیش ہو، جس گھر کو وہ مسئلہ درپیش ہو، کسی بازار کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور دین اسلام اس کی صحیح معنوں میں بالکل سورج کی طرح چمکتی دمکتی روشنی اور رہنمائی نہ پیش کرتا ہو۔ ہم آپ کے ذمہ دار اور مجرم اور جرمدار ہیں، اور اگر دین آپ کی تمام جزیات، دین آپ کی تمام کلیات، دین آپ کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل، دین آپ کے ہاسپٹل کے مسائل، آپ کی عدالتوں کے مسائل، آپ کے تھانے کچہری کے مسائل حل نہ کرتا ہو تو پھر آپ کسی اور کی طرف جاتے ہوئے اچھے لگتے ہو، آپ اپنی عقل سے فیصلے کرواتے ہوئے اچھے لگتے ہو، آپ اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق چلتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اگر دین میں سب کچھ ہے تو یہ دین سے بے وفائی ہے، رسول کائنات سے بے وفائی ہے، عشق محمد خالی کھیل ہے، عشق محمد میں وہ قوت طاقت نہیں ہے جو ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عشق مصطفی کے قائل فائل ہیں،
हम दीन हयात दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। हम रैवी रस्म अदा रूह बलाली न रही, रैवी रस्म अदा रूह बलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गलाली न रही। हम मुसलमान नाम के रह गए। आप दीन का जामे तसव्वुर दो चार ग्रोहों के दरमियान में सामने रख के जो बर्रे सगीर पाक को हिंद में दीन का तसव्वुर हमारे सामने पेश किया जा रहा है। यौम आजादी मनाई जा रही, मुहर्रम को गुजारा जा रहा है, रबीउल अव्वल को गुजारा जा रहा है। ये सारा दीन का जामे तसव्वुर जो बिगाड़ के नया तसव्वुर पेश किया जा रहा है, उसमें आप देखें सिर्फ तफहीम के लिए कोई तनकीद मकसूद नहीं है, सिर्फ इफहाम और तफहीम की गरज से, इसलिए कि तमाम मुसलमानों का किबला और मंदिर एक ही है। हर बंदा अल्लाह की रजा चाहता है, लेकिन रास्ते से भटक गया, रास्ते से हट गया, मंदिर दूर कर गया। शिया को देखें, शिया का तसव्वुर दीन क्या है? शिया का तसव्वुर दीन अगर देखा जाए तो सारा तसव्वुर दीन इमामत पे खड़ा है, सारा तसव्वुर दीन शख्सियत परस्ती पे खड़ा है, सारा तसव्वुर दीन खास मुहर्रम के 10 दिनों पे खड़ा है। उनके यहाँ मुहर्रम अच्छा गुजार लिया जाए, मुहर्रम में अपने तौर तरीके के मुताबिक इबादत कर ली जाए। यकम मुहर्रम से लेकर 10-11 मुहर्रम तक काले कपड़े पहन के, लिबास पहन के, स्याह लिबास पहन के खास किस्म की रसूलात, खास किस्म की इबादत, खास किस्म के तौर तरीके अदा कर लिए जाए तो समझ लो कि दीन का सही हक अदा कर दिया है। और इसी में घोड़ा परस्ती भी है, शख्सियत परस्ती भी है, सबीले भी हैं, और कब्रों में दिए जलाना भी है, कब्र की लेपापोती भी है। ये सारी चीजें आप देखें, आप भाई अपने दीन को अपनी आंख से देखें तो आपको समझ आएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबि'ू शैतान। दीन तो आपको ऐसी रहनुमाई करता है कि तेरा ऊपर का सांस ऊपर रहे, नीचे उस वक्त तक ना आए जब तक तुझे अल्लाह रसूल और दीन का पूरा इल्म ना हो। तेरा हर सांस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, रसूल के तर्ज तरीके के मुताबिक, उसलूब के मुताबिक गुजरना चाहिए, दीनी तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। आपकी दीन, आपका दिन, आपकी रात, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, आपकी माँ की गोद, आपकी कब्र की लाहक, अनगढ़ माँ की गोद से लेकर कब्र की लाहक तक एक एक जगह आपको दीन रहनुमाई करता है। यही वजह है सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके सामने जिस वक्त बतौर इकराम ये बात रखी गई, कहा गया कि आपका दीन, आपका नबी कैसा है कि वो आपको वॉशरूम में जाने का तरीका भी बदलाता है। सहाबी रसूल फख्र से कहने लगे, हाँ हमें अपने दीन पे फख्र है, हमें रसूल हाशमी पे फख्र है, हमें अल्लाह के दीन पे पूरा फख्र है कि हमारा दीन वॉशरूम की रहनुमाई तक भी हमें भूलना नहीं है। वहां भी बदलाता है कि जाते वक्त दुआ कौन सी पढ़नी है, पाँव कौन सा रखना है, बैठना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, रात को सोना किस करवट पे है, रात को कौन सी दुआएं पढ़नी है, सुबह कैसे उठना है, दुआएं कौन सी पढ़नी है, खाना खाने में तरीका क्या है, खाना खाने की दुआएं क्या है, बाजार में जाने का तरीका क्या है, घर से बाहर निकलने का तरीका क्या है, जूता पहनने का तरीका क्या है, जूता उतारने का तरीका क्या है, मुसलमान को मिलने का तरीका क्या है, मुसलमान से मुसाफा करने का तरीका क्या है। अंतरन इनफरादी मामला को हो या इज्तिमाई मामला, एक एक चीज में रोशन की तरह, सूरज की तरह बातें ऐसी रोशनी है, नहीं दुहा तन्हारिया, दिन तो दिन हमारी रात की दिन से ज्यादा चमकने वाली है। हमारा दिन में तो रोशनी देता है, लेकिन जिस वक्त वो सूरज जो दुनिया को रोशनी देने वाला वो धूप हो जाता है, हमारा दिन उस वक्त भी रोशनी का पूरा सूरज आपके सर के ऊपर ढाक के रखता है कि भाई रात सूरज गुरूब हुआ है, लेकिन दीन इस्लाम की तालीम का सूरज गुरूब नहीं हुआ। तुझे रात को अचानक कड़वट लेते हुए जाग आ जाए, उस जाग में भी कौन सा जुमला पढ़ना है। तुझे रात को अचानक कोई घबराहट आ जाए तो पूरे घबराहट में जुमला कौन सा पढ़ना है।
और बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़ाबिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमादाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहि नुशूर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख़्तिलाफ़िल लैलि वन नहार ला याकुलु मिन अल-बाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ تو ایک رات ہے. آپ کی 70 سال کی راتیں ہو, آپ کے 70 سال کے دن ہو, تو اسی طرح چمکتے جائیں گے, دھمکتے جائیں گے, روزے روشن کی طرح ہوتے جائیں گے. فرمایا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے, تو پھر پورے کے پورے اسلام میں آؤ اور پورے کے پورے آؤ, پورے اسلام میں آؤ. نہ کہ صرف چند ایک عبادات پکڑ لو, دعوت میں صرف امر بالمعروف پکڑ لو, یعنی منکر کو چھوڑ دو, اور اسی طرح صرف نماز کو پکڑ لو, دعوت کو چھوڑ دو, یہ بھی نہیں ہے. گھر کو پکڑ لو, بازار کو چھوڑ دو, تجارت کو چھوڑ دو, یہ بھی نہیں ہے. داروں کو پکڑ لو, چلے لگاؤ, مسجدوں کو چھوڑ دو, رشتہ داریوں کو چھوڑ دو, یہ بھی نہیں ہے. آپ کے عقائد, آپ کی عبادات, آپ کے اخلاقیات, آپ کے معاملات, آپ کی رسومات تمام میں مکمل رہنمائی کرنے والا. فرمایا یہ ساری چیزیں والے ہیں, پورے پہ پورے آؤ, اپنے دماغ کو دین کے اندر لاؤ, اپنی آنکھوں کو دین کے اندر لاؤ, اپنے کانوں کو دین کے اندر لاؤ, اپنے دل دماغ کو دین کے اندر لاؤ, اپنے ہاتھ پاؤں کو دین کے اندر لاؤ. تمہاری سوچ فکر, تمہارا سوچنا دیکھنا, تمہارا سننا چلنا پھرنا, سونا اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز اسلام کے مطابق ہو. وہ آسمان پہ رش کرے, آسمانی مخلوق بھی رش کرے. اللہ بھی کہے دیکھو میرا یہ بندہ مسلمان بندہ ہے, یہ میرا مومن بندہ ہے, یہ میرے حبیب کے طریقے پہ چلنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی مت کرو. کتاب و سنت سے ذرا برابر آگے پیچھے ہٹو گے, سمجھو شیطان کی پیروی ہے. کتاب و سنت کی دین کو چھوڑو گے, سمجھ لو کہ گراؤنڈ بدل لیا. کتاب و سنت کے گراؤنڈ کو اور بھیڑ کو چھوڑو گے, سمجھو کہ تمہاری ٹیم الگ ہو گئی, تمہارا بھیڑ الگ ہو گیا, تمہاری بی الگ ہو گئی. اور جب بی الگ ہو جائے تو کبھی بھی گوڑ نہیں ہوگا, اور گراؤنڈ الگ ہو جائے تو کبھی بھی ٹیم کا حصہ نہیں رہتا. اور قرآن مجید فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین اسلام ہے, جو سچا دین ہے, اور وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1450 سال قبل نازل کیا تھا. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا, کوئی ذرہ برابر اس سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈر جاؤ, جس طرح ڈرنے کا حق ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, ہم مسلمانوں نے اللہ کی قدر کرنے کا اس طرح حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب اگر اللہ تعالیٰ 60 سالہ زندگی دے اور کہے کہ ایک سجدے میں پوری 60 سالہ زندگی کو گزار کے آنا ہے, پھر آخر کا سودا کامیابی میں جائے گا. اللہ کے رسول اللہ کے حبیب اگر ہم 60 برس اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہے تو پھر بھی آخر کا سودا حقیقت میں برابر میں گزر جائے تو یہ سودا کچھ گھاٹے کا نقصان کا سودا نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہمارے سے وقت مناسب سا وقت مانگتا ہے, زندگی کا قبلہ درست کر لو اور اس کے بعد چند یہ اعمال لازمن کرو تو آپ کم از کم بنیادی مسلمان ضرور بن جاؤ گے. عرض یہ کر رہا تھا دین کا بنیادی اور جامع تصور کیا ہے. دین کا بنیادی اور جامع تصور یہی ہے کہ دین اسی کلام ہے جو کتاب اللہ میں ہے, جو سنت رسول اللہ میں ہے. کتاب اللہ
سنت رسول اللہ ہی صرف اور صرف دین ہے. اس سے آگے پیچھے جو بھی ہٹے گا وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے, دین سے ہٹ کے نئے فرقے کے راستے کھولے گا. یہ سادہ جامع اور زبردست قرآن و سنت کی روشنی میں تعریف ہے. شیعہ کی بات کر رہا تھا. شیعہ نے محرم الحرام اس میں اپنے دین کا جو تصور دیا ہے, 10 محرم کے بعد سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی اپنی عبادات سے چاہے جیسے بھی کرتے ہیں, اپنی عبادات 10 دنوں کے اندر ان کی عبادات کا تصور ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور ان کے عالم ذاکر بھی روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کا تصور 10 دنوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے باپ وہ بھائی جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں یا دیگر مکتبہ فکر کے ہوں, ان میں بھی چند وہ صرف ربیع الاول کے اندر عبادات کو جامع تصور سے ادا کرتے ہیں. وہاں بھی شخصیت پرستی رہ گئی, نہ کہ دین پرستی, دین اسلام. حالانکہ اہل سنت اس بات کا نام نہیں تھا, اہل سنت اس بات کا نام نہیں تھا, دیوبندی اس بات کا نام نہیں تھا, حنفی شافعی مالکی حنبلی اس بات کا نام نہیں تھا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دیکھو, ہماری آنکھوں کے تارے دل کا نور اور سرور ہے. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو دیکھو, امام مالک کو دیکھو, امام شافعی کو دیکھو. امام ابو حنیفہ نے تصور دیا ہے وہاں قبر پرستی نہیں ہے, وہاں شخصیت پرستی نہیں ہے, وہاں قبر میں دیے جلانا نہیں ہے, وہاں قبر میں چادریں چڑھانا نہیں ہے, وہاں پیر پرستی نہیں ہے, وہاں بیت پرستی نہیں ہے, وہاں الہات پرستی نہیں ہے. وہاں دین کا وہی تصور ہے جو قرآن و سنت کا تصور ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, میری بات کو رسول پاک کی بات کے سامنے رکھ کے پیش کرو. اگر میری بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے قبول کرو, اور اگر میری بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو اسے دیوار کے ساتھ مال دو. یہی تصور امام شافعی نے پیش کیا, یہی تصور امام مالک نے پیش کیا, یہی تصور امام احمد بن حنبل نے پیش کیا, یہی تصور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پیش کیا, یہی تصور اور امام ابن قیم نے پیش کیا. اور تمام محدثین اعظام, امام بخاری دیکھ لو, امام مسلم دیکھ لو, امام ترمذی دیکھ لو, امام نسائی دیکھ لو, اور دیگر ائمہ کرام دیکھ لو, ان تمام کے ہاں تصور دین یہی ہے کہ دین صرف کتاب اللہ کا نام ہے, دین صرف سنت رسول اللہ کا نام ہے. کتاب اللہ سے ہٹو گے, رسول کائنات کی سنت سے ہٹو گے, دین نہیں رہے گا, فرقہ بن جائے گا, مسلک بن جائے گا, گروہ بن جائے گا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو آ جاؤ اللہ رسول کی طرف, لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف. کوئی ایک مسئلہ بتلائے کہ جو دین اسلام آپ کی رہنمائی نہ کرتا ہو. اور اس کے بعد یہ دو بڑے مرتبہ فکر جن کا تصور آپ کے سامنے رکھا. اب آپ عمومی دنیا کا تصور دین دیکھیں, جو مسلمان نہ حنفی ہے, نہ شافعی ہے, نہ مالکی ہے, ان کا وہابی سنی دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ ڈی ایچ اے کے, گلبرگ کے اور صدر کینٹ کے اور دیگر لوگ, ان کے ہاں حنفی شافعی مالکی کا تصور نہیں ہے. یا تو وہ سیکولر ہے, یا وہ لبرل ہے, یا وہ مسلمان ہے. سیکولر کا تصور دین کیا ہے؟ سیکولر کا تصور دین بہت ہی عجیب و غریب قسم کا. اور ہمارے مسلمان, ہمارے نمازی حضرات, ہمارے جماعتی حضرات جس وقت سیاست کے اندر آتے ہیں تو ان کو تصور دین یاد نہیں رہتا, وہ بھول جاتے ہیں کہ دین کا جامع تصور کیا ہے. سیکولر پارٹیاں, تمام پارٹیاں تقریباً یہی کہتی ہیں کہ پاکستان ریاست ہے تو سیکولر ریاست ہے, اور تمام لیڈر حضرات ان کے نعرے یہی موجود ہے. سیکولر کا مطلب کیا ہے کہ ویلفیئر کا جتنا تصور ہے, پانی پینے پلانے کا جتنا تصور ہے, سڑکیں بنانے کا جتنا تصور ہے, قوموں کے ساتھ معاملات کرنے کا جتنا تصور ہے, اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف انسان ہونے کے ناطے پانی پلانا ہے, انسان ہونے کے ناطے اس کی خدمت کرنی ہے, انسان ہونے کے ناطے اس کی سڑکیں بنانی ہے,
इंसान होने के नाते उसके ऊपर शफकत का हाथ रखना है। हालांकि ये तसव्वुर एक एतबार से बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन असल दीन का तसव्वुर ये है कि पानी पिलाना है तो अल्लाह उसका रसूल उसके तालीमात समझ के पिलाना है, खाना खिलाना है तो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात समझते हुए खिलाना है, और किसी की खिदमत करनी है अल्लाह का हुक्म समझते हुए करना है। सारी खिदमत का तसव्वुर, वेलफेयर का तसव्वुर और पानी पीने पिलाने का तसव्वुर, लोगों के सर पे शफकत का हाथ रखने का तसव्वुर, वेलफेयर का जितना तसव्वुर है वो सारे का सारा तसव्वुर दीन के ऊपर खड़ा है कि हर चीज मुसलमान की दीन की बुनियाद पे चलेगी, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे चलेगी। दोस्ती का तसव्वुर कुरान सुन्नत की बुनियाद पे, और खुशी का तसव्वुर कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे, मोहब्बत का तसव्वुर कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे, नफरत का तसव्वुर कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे। यही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान। किसी आदमी ने कामिल मुसलमान मोमिन देखना हो, उसको परखना हो, उसको जांचना हो, उसको देखना हो, उसको मैदान पे तोड़ना हो, उसको तराजू पे तोड़ना हो, उसे बीटे के साथ मापना हो, तो उसको मापने और तोड़ने का एक ही तरीका है कि अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए नफरत करता है, अल्लाह के लिए किसी को लेता है, अल्लाह के लिए किसी से रोकता है, अल्लाह से किसी के लिए अपना हाथ पीछे करता है, फक़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया, उसका इस्लाम मुकम्मल हो गया। लेकिन यकीन करें हमारी बुनियादें खोखली होगी, हमारा दीन का जो तसव्वुर था, अब तो अहले तौहीदी नहीं नजर आते, अब तो अहले सुन्नत सुन्नी नजर नहीं आते, अहले हदीस पे अमल करते हुए उस तरह दिखाई नहीं देते जिस तरह इनके वडेरों में, आपके बड़ों में, आपके वडेरों में, आपके बुजुर्गों में तौहीद का एक पूरा जज्बा था, तौहीद का एक पूरा बलबला था, तौहीद के ऊपर खड़े होते थे, कुरान के ऊपर मर मिट जाते थे, इस्लाम के नाम पे अपनी जानें भी कुर्बान कर देते थे, माल की कोई परवाह नहीं है, ये जमीन का खित्ता अल्लाह के घर के लिए वक्फ करता हूँ, ये खुला मदरसा अल्लाह के घर के लिए वक्फ करता हूँ, ये इदारा अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के नाम के लिए वक्फ करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के दीन पे, रसूल कायनात के तरीके पे अपने माल तन मन धन उसकी कोई परवाह नहीं की, अपनी जान तक खेल गए दीन बचाने के लिए। दीन इस्लाम का सही तसव्वुर रहे, दीन इस्लाम का सही तसव्वुर रहे, कोई बिदअत नहीं थी, कोई खराफात नहीं थी, कोई इस तरह का इल्हाद नहीं था तो अल्लाह का दीन था तो कुरान था तो सुन्नत रसूल का पासबान था और उसकी हिफाजत थी। आजकल सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, मुहर्रम में पता नहीं चलता कि अहले हदीस सुन्नी कौन है और शिया कौन है, इसी तरह दीगर मवाक़े रसूल के वहां नहीं पता चलता कि मुसलमान कौन है, सियासत का मसला हो तो पता नहीं चलता कि नमाजी कौन है, गैर नमाजी कौन है, दीनदार कौन है, गैर दीनदार कौन है। बस इसी बात पे चलते जाते हैं और उसके बाद सेकुलर का तसव्वुर दीन आपके सामने रखा कि वेलफेयर की जितनी बुनियाद है सारी की सारी दुनिया के ऊपर रख दो, दुनिया की तरक्की के लिए रखो। अगर दुनिया की तरक्की के लिए रखोगे तो यहाँ ही सेकुलरिज्म निकलता है। जिस घर की बुनियाद जिस बाप ने अपने घर की बुनियाद अगर इन चीजों पे रखी, उसका घर भी दीनी नहीं है। ये बात समझने वाली है। घर दीनी वही है जो सुबह उठते ही नमाज का, सुबह उठते ही कुरान का, सुबह उठते ही रब रसूल की तालीमात की वहां आवाजें, सदाएं, अलान बुलंद होते रहे, नजर आए। लोग नमाज पढ़ो, बच्चों नमाज पढ़ो, बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान का कायदा पढ़ो, नाज़िला पढ़ो। घर में पूरा कहराम मचा हुआ हो, हम क्या करते हैं? उठो नाश्ता करो, स्कूल जाओ, उठो नाश्ता करो, जॉब के लिए जाओ, उठो नाश्ता करो, जॉब के लिए जाओ, और इसी तरह डिग्री के लिए जाओ, स्कूल के लिए जाओ। हर बात में कुफर इतनी बारीकी से हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गया, इतना तेजी से पानी भी कभी दरो दीवार में तेजी से सरायत नहीं करता,
जितना ये कुफ्र, इल्हाद और सेकुलरिज्म हमारे घरों में ये दाखिल हो चुका है। और अगर मस्जिद मिंबरों में हराम पे दीन की खालिस तालीम दी जाए तो लोग इसको अजीब और गरीब समझते हैं। हालांकि दीन का तसव्वुर ये है, सुबह उठो, घर में कुरान, नमाज, सुन्नत की। अब तो डिग्री क्या है, कोई बंदा MBA करता है, कोई बंदा CA करता है, CSS करता है, वकालत की डिग्री करता है, डॉक्टरेट की डिग्री करता है, MPhil की डिग्री करता है, मास्टर लेवल की डिग्री करता है, ग्रेजुएट बनता है। वहां देखा जाता है कि किस डिग्री की मार्केट में वैल्यू है। इस डिग्री करने के बाद 2 लाख तनख्वाह है, इस डिग्री के बाद 3 लाख तनख्वाह है, इस डिग्री के बाद एक अच्छी जॉब है, इस डिग्री के बाद अच्छी पेंशन है। तालीम सारी की सारी डिग्री की बुनियाद पे खड़ी हो गई, दीन की बुनियाद से निकल गई। हमारा बच्चा का क्या बनेगा, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चे की आखिरत क्या है, हमारे बच्चे का मजहब क्या है, हमारे बच्चे का दीन का तसव्वुर क्या है, सारी चीजें बदलती गई। आखिरकार सारी सूरत हाल सिरे से ही खराब होती गई। आप इस तमाम तसव्वुर को सामने रखते हुए फिर सूफीज्म को देखें। सूफीज्म के हाथ तसव्वुर दीन क्या है। बात ये कर रहा था मुहर्रमुल हराम और यौम आजादी के तनाजुर में दीन का जामे तसव्वुर क्या है। हम मुहर्रमुल हराम से गुजर रहे हैं, दीन का पता नहीं है। यौम आजादी के दिनों में गुजर रहे हैं, दीन का पता नहीं है। यौम आजादी का तसव्वुर, दीन का तसव्वुर क्या है। मुहर्रम गुजारने में दीन का तसव्वुर क्या है। रबीउल अव्वल गुजारने में दीन का जामे तसव्वुर क्या है। इस बात को मुसलमानों के दिल दिमाग में नक्श करने की जरूरत है। और उसके बाद आगे देखा जाए, कुछ लोग अकल परस्त है, कुछ लोग नेचुरली है, फितरत परस्त, हर बात को अपनी अकल पे देखते हैं। कुछ लोग अपने मफाद पे देखते हैं, कुछ लोग अपनी अकल पे देखते हैं। हम कहते हैं पर्दा होना चाहिए, ये पर्दा अकल में समझ नहीं आता। हम कहते हैं औरतों को घर होना चाहिए, अकल पे बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं शुरू से बात मईशत होनी चाहिए, वो कहते हैं अकल पे बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं हयादारी होनी चाहिए, वो कहते हैं बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं फिल्म कल्चर खत्म होना चाहिए, तहजीब कल्चर सकाफत, इस तरह मगरबी तहजीब मगरबी कल्चर को खत्म होना चाहिए। कहते हैं अकल में बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं दीन को सियासत में लगाओ, कहते हैं बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं दीन को मईशत में लगाओ, वो कहते हैं बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं दीन को रियासत में लगाओ, वो कहते हैं बात समझ नहीं आती। भाई तेरी समझ क्या है। बड़े बड़े लोग आए जो इस बात का दावा करने वाले कि हमारी समझ से माना है। अल्लाह के रसूल ने इस तरह उंगली को उठाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। लोगों के सामने बात आई, लोगों में से कुछ ऐसे अकलपरस्त आए, उन्होंने कहा चांद 2 टुकड़े हो गया, अकल पे बात समझ नहीं आती। हमने कहा कि लश्कर निकला था, समंदर में कूदा था, और लश्कर जिस वक्त समंदर में कूदा 12 अल्लाह ने रास्ते बना दिए। एक लश्कर गुजर गया, दूसरा लश्कर तबाह हो गया। कहते हैं अकल में बात समझ नहीं आती। हम कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी चलाई थी, छुरी काटते रहे, छुरी ने काटने से इनकार कर दिया। कहते हैं बात अकल पे समझ नहीं आती। हम कहते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुत्रों को कलमा पढ़ाया, कहते हैं अकल पे बात समझ नहीं आती। भाई किसकी अकल, अकल सलीम होनी चाहिए, अकल सकीम बीमार नहीं होनी चाहिए। अकल सलीम होगी, दीन के मुताबिक होगी, तो तुम्हें सब चीजें समझ आ जाएंगी कि औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है, औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है, मईशत बगैर सूद के ही चलती हुई अच्छी नजर आती है, मुआशरत हया पे ही खड़ी होती हुई अच्छी लगती है। इसको बेहयाई पे खड़ा करना, इसको गाने बाजे पे खड़ा करना, इसको नाच पे गाना खड़ा करना, इसको ड्रामा पे खड़ा करना, इसको फिल्मों पे खड़ा करना, और दुल्हन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। आप और कहां जाए कि आपके नबियों की फिल्में बनाई गई, आपके सहाबा की फिल्में बनाई गई। नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप चलते जाओ। हम ये सारी चीजें समझाते रहे, मिंबरों पे उधर खड़े होकर लोगों को समझना आई, लोग समझते रहे कि मौलवी वैसे बातें करते हैं। अब
اور بچی گھر سے نکلتی ہے اور باپ کو سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہتی ہے کہ تو باپ ضرور ہے لیکن میرا جسم میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، میری زندگی کے اندر تیرا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تیری کوئی مرضی نہیں ہے۔ استاد کی مرضی نکل گئی، بزرگ کی سفید داڑھی کا حیا نکل گیا، بابے کی پگڑی وہ رات میں خاک میں مل گئی، صرف اس لیے کہ تصور دین سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے ہر چیز کو علیحدہ سمجھا، ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، مسجدوں کا مسئلہ ہے، اور مسجدوں میں صرف نماز روزے کی بات ہونی چاہیے۔ دین کا نام میں تصور، اگر دین کا عمومی تصور چاہتے ہو تو انڈیا میں ہمارے پاکستان میں زیادہ اچھی مسجدیں ہیں، وہاں نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ امریکہ میں خود ریاست مسجد بنانے میں پوری معاونت کرتی ہے۔ اسرائیل میں پوری دعوت صرف امر بالمعروف کی پوری اجازت ہے، ویزے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف نظام کی بات نہ کرو، سیاست میں دین کی بات نہ کرو، معیشت میں دین کی بات نہ کرو، عدالت میں دین کی بات نہ کرو، سیاست میں دین کی بات کرو گے تو ہم تمہیں لٹکا کے رکھ دیں گے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی۔ علامہ اقبال نے بڑے اچھے لفظوں میں اس کا تصور پیش کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول کائنات کی قوم، رسول کائنات کی امت، اس کی تہذیب اپنی تہذیب ہے، اس کا کلچر اپنا کلچر ہے، اس کا دین اپنا دین ہے اور اس کی اپنی شراکت ہے۔ یہ ٹوپی اور پگڑی پہنتے ہیں تو یہ بھی ان کی شراکت ہے، یہ داڑھی ان کی شراکت ہے، لباس ان کی شراکت ہے، مینار ان کی شراکت ہے، مسجد ان کی شراکت ہے، بیت اللہ ان کی شراکت ہے، قرآن ان کی شراکت ہے۔ یہ اپنی شراکت، اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ یہ مغرب سے اپنی شراکت نہیں لیتے، انڈیا سے اپنی شراکت نہیں لیتے، ادیان سے اپنی شراکت نہیں لیتے، اور یہ تو وہ جس کے پاس اپنی شراکت نہ ہو۔ اب یوم آزادی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہونے والا، سکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، چوکوں چرستوں میں، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں خصوصاً اور اسی طرح دیگر اداروں میں کوئی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتا ہوا، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا ہوا، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم بتاتا ہوا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے بتاتا ہوا، لا الہ الا اللہ کے احکامات بتاتا ہوا، اللہ کی توحید، رسول کائنات کی پوری پہچان، دین کی پوری تعلیمات، فردی تعلیمات اس کی کون سی ہے؟ کسی ایک آدمی سے پوچھو ایک پروگرام میں اگر یوم آزادی کے نام پہ اس طرح نظر آ جائے تو مجھے بھی آپ سمجھا دینا۔ ناچ گانا ہے، باجا ہے، اور کوئی زیادہ مذہبی ہے تو کچھ مذہبی اور اسی طرح سیاسی ترانے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب اچھا نقشہ کھینچا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ کا دل کہاں ہے، آپ کی شخصیت کہاں ہے، آپ کی آخرت کس داؤ پہ لگ رہی ہے، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یوم آزادی کا مطلب مسلمان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ مسلمان تو اپنے شبانہ روز میں پابند ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، اپنی مرضی سے زبان نہیں کھول سکتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہاں، مسجدوں میں اگر اس طرح کے یوم آزادی کے پروگرام ہو، ہماری مساجد جتنے بھی آواز دور تک جا رہی ہے تو مساجد میں اگر اس طرح کے پروگرام ہو کہ یوم آزادی انتظامیہ بھی ہو، اساتذہ بھی ہو اور اسی طرح محلے کے لوگ بھی ہوں، وہ یوم آزادی کے نام پہ مسجد پہ تقریب کریں، مسجد پہ بزرگ بھی آئیں، مسجد پہ جوان بھی آئیں، مسجد پہ بڑے باتیں بھی آئیں، ان کی جیت دینی کھیلوں کی جو اجازتیں ہیں وہ کھیل بھی کھلائی جائیں، وہ کون سے ہیں؟ اور اسی طرح تعلیمات کیا ہے؟
مسجد میں آتے ہی سب سے پہلے بندے کی بے حیائی کی جتنی بھی شیطان ہے وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں. کہتے نابینا اللہ کا گھر ہے, نابینا کوئی برا بولنا اللہ کا گھر ہے, لڑنا نہیں نابینا اللہ کا گھر ہے, فیس بک نہیں دیکھنی نابی اللہ کا گھر ہے, یہاں کوئی لڑنا نہیں ہے اللہ کا گھر ہے, یہاں کوئی برا کھیل نہیں کھیلنا اللہ کا گھر ہے. جس وقت اس طرح کے بدم ادب کے نام پہ, بدم حکمت کے نام پہ, یوم آزادی کے نام پہ ہم مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو مصروف کریں, بڑے بزرگوں کو مصروف کریں, کسی کی جرأت ہی نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, قانونی طور پہ بھی, اخلاقی اور شرعی طور پہ آپ کو کوئی ایک بندہ بھی یہ کہتا ہوا سنائی نہیں دے گا کہ یار تھوڑا سا ایک آدھا گانا ہی سنا دو, ایک آدھا نعت ٹولے والا سسٹم ہی کر دو. مسجد خود ہی تہذیب کھڑی کرتی ہے, مسجد اپنا میدان خود سجاتی ہے. مسجد سے باہر جاؤ گے خدائے ٹولے کے لیے گانوں میں, خدائے ٹولے کے لیے ناچ میں, خدائے ٹولے کے لیے باتوں میں, اب کتنے باچے کتنے لباس اپنے بنا کے آ گئے. یہ مسجدوں کی ذمہ داریاں بھی ہے کہ مسجد اس طرح کے پروگرام کرے. مسجد رحمت السلام انہوں نے اس طرح کا پروگرام رکھا جس میں تقریباً 8-10 کھیلیں بھی لکھی کہ 8-10 کھیلیں وہ اسلام کی کھیلیں جو جائز ہے ناجائز نہیں ہے. اس طرح کے انہوں نے کھیل بھی, بزرگوں کے لیے انعامات بھی, اور پروگرام بھی, بڑا اچھا ماحول. تو بات کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے دین کا تصور کیا ہے, اور دوسری چیز یوم آزادی کے حوالے سے تصور دین کیا ہے, اور اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ترانہ ان 10 دنوں میں گونجنا چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العرب والعرب. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ترانہ ہر زبان پہ, ہر کان پہ, ہر آنکھ کے سامنے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کی پوری لہر ہو, شکر کے پورے کلمات ہو. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ذہنی غلامی, جسمانی غلامی, اس سے ہمیں پاکستان کو آزاد کر رہا ہے, اور جتنے ابھی تک غلام ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزاد کرے. ذہنی غلامی بڑی خطرناک غلامی ہے, جسمانی غلامی سے زیادہ بدتر اور ابتر ہے. ہم ذہنی غلامی سے کب نکل سکتے ہیں؟ جب لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کو زندہ کیا جائے. لا الہ الا اللہ, اس کے بعد شکر, 2 رکعت نماز پڑھی جائے, شکر کے کلمات الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اور اس کے بعد تجدید ایمان کیا جائے. تجدید ایمان وہی بزرگوں کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اس طرح کے شہاب نامے میں واقعہ انہوں نے لکھا ہے کیا کہ جس وقت ہندو بنیے اور سکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, مسلمانوں کی عزتوں کو داغ کر رہے تھے, مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر رہے تھے. ایک بزرگ نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا, سامنے ان کی بےغیرتی کو دیکھا, سامنے ان کی بے حیائی کو دیکھا, سامنے ان کے لڑکپن نوجوانوں کو اٹھکنڈی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا. کہا بیٹیوں کو, کہا بیٹیوں دیکھو تم نے ایک واقعہ سنا تھا. کہا کیا؟ کہا بیٹیوں یہ واقعہ دوبارہ دہرانے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا. آج میں تمہیں اس بےغیرتی سے پہلے, اس کنجر خانے سے پہلے, اور اس ذلت سے پہلے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, جب قوم بےغیرت ہو جائے اللہ ان کے اوپر ذلت, مسکنت, تباہی ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. آج وقت آ گیا ہے اس بےغیرتی سے پہلے اپنے آپ کو ذبح کروانے کا. بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ایک بیٹی نے جس وقت اپنے ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, بھاگی. 15 سال کے بعد دیکھا تو وہ کنجر خانے کی مین, جو کنجر خانہ کرنے والی عورتیں ہیں, بادشاہوں میں ان کا حصہ بن چکی تھی. اور نجائز اولادیں پیدا کرنے والی ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی, اس لیے کہ ہم صرف میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا جائے گا, اور یہاں نعرہ لگایا جائے گا کہ مذہب کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے,
اس لیے بنایا تھا کہ جہاں اسلام کی کوئی بات مسجد میں اسلام رکھو، سیاست معیشت معاشرت میں اسلام کو رکھا دو، اور یہی ہوا۔ نظریہ پاکستان الہ الہ الا اللہ پہ کھڑا تھا، لیکن ادھر سے نظریہ کیا آیا؟ سیکولرزم، نظریہ کیا آیا؟ لبرلزم، نظریہ کیا آیا؟ عقل پرستی، نظریہ کیا آیا؟ فطرت پرستی، نظریہ کیا آیا؟ مادہ پرستی۔ ہم مادہ پرستی کے لیے یہ دین لینے والے، اسلام لینے والے اور پاکستان لینے والے تھے۔ اور تعلیم کو دیکھا جائے تو تعلیم اے فار ایپل، ایم سے مونکی، ڈی سے ڈوگی۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ایم سے مونکی پڑھنے والے نہیں ہیں، ڈی سے ڈوگی کتا اور بندر پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہماری تعلیم میں اے فار اللہ تھا، ایم فار محمد تھا، بی فار بیت اللہ تھا۔ اور اس طرح کی تعلیم جب پہلے دن سے بچہ اپنے قاعدے میں، اپنی تعلیم میں، اپنے سکول میں جائے اور اس کے سامنے پہلے دن استاد کہے اے فار اللہ، اے سے اللہ بنتا ہے، بچہ فوراً کھڑا ہو جائے گا کہ یہ اللہ کون ہے۔ استاد اس وقت تک آگے نہیں جائے گا جب تک وہ اللہ کی تعلیم اور اللہ کا تعارف صحیح معنوں میں اپنے مسلمان بچے کے سامنے رکھ نہ دے۔ ایم سے محمد پڑھایا جاتا تو آپ کا بچہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول اور محب رسول ہوتا۔ ہم نے معاف کرنا، ہم تو ان چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے اور خون سے آنسو روتے ہیں، دماغ پھٹنے کو ہو جاتا ہے کہ ہماری نسل کہاں لے کے جا رہے ہو، کس وادی میں لے کے جا رہے ہو۔ اور تعلیم میں یہ سارا کھیل، اور اس کے بعد آپ معیشت میں دیکھ رہے ہیں، کوئی بازار ایسا نہیں ہے، کوئی دکان مارکیٹ ایسی نہیں ہے۔ ہماری معیشت ساری سود پہ کھڑی ہے، سود باز اللہ سے جنگ ہے۔ معاشرت کو دیکھیں، رسومات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں۔ ہمارا رمضان آئے، کسی مسجد کے سامنے کوئی سیاست میں جتنا بھی تعلق رکھنے والا ہو، کوئی چند ایک بڑی مساجد کو چھوڑ کے مسجد میں کوئی ایک پولیس والا نظر نہیں آتا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جس وقت محرم الحرام آتا ہے تو یقین کرے 2 کلومیٹر تک پولیس باقاعدہ سرکاری طور پہ، مذہبی طور پہ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی بھی ہے اور سب کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ سارا تصور ہم لوگوں نے کھو دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا۔ علامہ اقبال کا شعر، اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ شعر سمجھنے والے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے تو وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچائے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اسی آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آگ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آگ۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، غفاریوں کہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت، کہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت۔ یہ 4 عناصر ہو تو تب بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہو تو تب بنتا ہے مسلمان۔ ہمیں اقرار کی فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، رسمی اسلام چھوڑ کے حقیقی اسلام اپنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال سنانے کی نہیں، علامہ اقبال اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بھی مسلمان اپنی فکر پر، قرآن و سنت پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ ہری بھرے باغات روشنی آ سکتی ہے۔
بعد محرم الحرام یوم آزادی کے تناظر میں دین کا جامع تصور خلاصتاً دو جملوں میں اگر بات نکالی جائے تو بات یہ ہے کہ دین کا جامع تصور صرف دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنت رسول، صرف انہی دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، ترقی اور کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، ہر قسم کی کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، آسمان کی بلندی تمہارا مقدر ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، روشنی تمہارا مقدر ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، عزت تمہارا مقدر ہے۔ اس سے کٹو گے جل جاؤ گے، اس سے کٹو گے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔